اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان کام کرتا ہے، تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے۔ وہ کبھی تو کام اس لیے کرتا ہے کہ دام پیسے کمانا ہے، یا اس لیے کام کر رہا ہے کہ نام ہو جائے، یعنی شہرت، ناموری ہو جائے، لوگوں کے چرچا ہو جائے، اور یا پھر رضائے رب انعام، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ انہی تین بنیادوں پر سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو کمانے کے لیے کر رہے ہیں کہ بھئی کمائی ہو جائے گی، پیسہ مل جائے گا ہم کو۔ کچھ اس لیے ہے کہ نام و نمود، شہرت، لوگوں میں چرچا ہو جائے گا۔ اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو صرف اپنے مالک کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ حق غلامی کی فکر ادا کرنے کی کرے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ بندگی کا، عبدیت کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بس اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اللہ پاک کے لیے کام کرے، کرنے کے ساتھ میں اس کا لحاظ و خیال رہے کہ اپنی طرف سے کسی بھی طرح سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی باتوں سے، نہ اپنی نقل و حرکت سے، نہ اپنی کیا کہتے ہیں کسی انداز سے بالکل ظاہر نہ ہو کہ یہ میں نے کام کیا۔ بس جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے علم میں ہے، بس کافی ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اخلاص اور للہیت اعلیٰ درجے کی ہے، ظاہری اعتبار سے اس کے اعمال چاہے کیسے ہی ہوں، فرمایا کہ یہ اخلاص ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا اور پھر اعمال پر اثر پڑنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے جو کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ خلاف کام ہو رہا ہے، سارے اعضاء کی نقل و حرکت اور اعمال صرف اخلاص کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ صحیح معنوں میں اخلاص اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا ہے کہ ماہ مبارک ہو یا اس کے علاوہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں بس صرف اس لیے کہ اللہ، اب یہاں اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں تو اب اس لیے نہیں کہ صاحب لوگوں میں یہ ہو جائے کہ اعتکاف کرنے گئے ہیں، چرچا نہیں، اور ان کے لیے ان کے در پہ آگے پڑے ہوئے ہیں، اس کا لحاظ ہو۔ عمل کرنے سے پہلے بھی نیت کا جائزہ، عمل کرنے کے درمیان جائزہ، اور عمل کرنے کے بعد میں بھی جائزہ، کہ بس اخلاص باقی رہے، بس پھر تو کام چلے گا۔ اخلاص کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھنے کی، دیکھیے پھل جو ہے ایک اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن اس کا ذائقہ کیسا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور نہ وہ ظاہر کرتا ہے پھل کی میرا ذائقہ یہ ہو رہا ہے، جب اس کو کاٹیں گے اور استعمال کریں گے تب پتہ چلے گا۔ تو جس طرح پھل جو ہے وہ اپنے مزے کو اور اپنے ذائقے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ اندر ہی اندر لیے ہوئے ہے وہ، لیکن اسی بنیاد پر اس کی قیمت بھی چل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو اللہ کے لیے، قرضہ کے لیے کام ہو، بس کرے، پھر عمل ہمارا جاندار ہو جائے گا، قیمتی بن جائے گا۔ ایک بات ایک حدیث کے تعلق سے لکھی ہے، بخاری شریف کا اخیر جو باب ہے، باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس کے ذیل میں ایک بڑے کام کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کا جو وزن ہے اور عمل کا جو بوجھ ہے وہ بقدر اخلاص ہوگا، چاہے وہ تھوڑا ہی کریں، لیکن اگر اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے تو عمل وزنی ہو جائے گا، اور اگر اخلاص کم ہے تو چاہے بہت بڑا عمل ہو لیکن وہ وزن پہ نہیں آ پائے گا اس کے اندر۔ اور بعض اکابر نے بھی لکھا ہے کہ نامہ اعمال میں
جو ہمارے لکھے جا رہے ہیں وہ اخلاص کے بقدر جو عمل ہوگا وہی نام اعمال میں آتا ہے، یعنی اللہ پاک کے یہاں قبولیت کے لیے وہی عمل ہو پائے گا جو بقدر اخلاص ہو پا رہا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم کام اللہ کے لیے، تھوڑا کام ہو اللہ کے لیے وہ بہت ہے، اور بڑا کام کر لیا تو کچھ نہیں ہوا، اخلاص نہیں تو بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کی دو خصوصیت قرآن نے بیان، ہم لوگ تو اخلاص وغیرہ کا تعلق سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات سے ہے، صحابہ کے سلسلے میں بیان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، یعنی وہ ہر معاملے میں، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہاں تک کہ سونا جاگنا، اس میں بھی ان کا اخلاص ہوتا تھا۔ بس سو بھی رہے، جاگ رہے، کھا رہے، انہی کے لیے کر رہے، اپنے لیے نہیں کرتے تھے وہ۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام نے، غالباً حضرت معاذ ابن جبل کا قول بخاری شریف میں نقل ہے، فرمایا کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی، فرمایا کہ جیسے قیام لیل، تہجد ہم کو اللہ سے ثواب ملنے کی امید ہے، اسی طرح میں سوتا ہوں، اس میں بھی ہم کو اللہ سے ثواب ملنے کی امید ہے۔ یعنی سونا بھی وہ ان کے لیے جو ہے اخلاص سے، تبھی تو امید ان کو اللہ کی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اس آیت کو اللہ پاک نے مطلقاً ان کے لیے بیان کیا ہے، عبادات کے تعلق سے نہیں بتایا ہے، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے اپنے ہر عمل میں وہ صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اور یہ ان کا حضرت انس، حضرت معاذ کا قول بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر فکر کریں اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، صحابہ کا حال اس سے بڑھا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، کرنے کے بعد دل لرزتا رہتا ہے ان کا۔ کیا دل لرزتا ہے؟ کہ اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی اللہ پاک اس عمل کے بارے میں مواخذہ فرمائیں گے ہم سے، یعنی اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے باوجود انہیں ڈر لگا ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خاص طور سے جو اصلاح کے تعلق سے جو لگے ہوئے ان کے لیے بہت کام کی بات ہے۔ سالک اپنے اعمال اور اپنی کسی حالت پر بھروسہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام یہ سب کرنے کے بعد وہ ڈر رہے، لرز رہے کہ اللہ کے حضور جانا ہے، پیچھی ہونا ہے، کیا ہوگا ہمارا اس کے اندر۔ تو اس لیے موجودہ جو حالت ہے مطمئن نہ ہو، ڈرتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات میں تو تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ حالت کے اندر قرار پیدا کرنا یہ اللہ کا عنایت ہوگی تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو کام بھی کریں، ہر کام میں اللہ پاک ہم کو یہ فکر نصیب فرما دے کہ نیت اور ارادہ کیا ہے، صحیح کر لے، پھر اس کام کو کیا جائے۔ یہ اس کی ضرورت صحابہ کرام کے تعلق سے مشہور روایت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خیرات کریں تو بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خیرات کر دیں گے تو اس درجے کو نہیں پہنچ پائیں گے وہ، حالانکہ احد پہاڑ تو بہت ہے اور ایک مٹھی جو کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ صرف ان کا اخلاص، ان کی للہیت، یہ وہ چیز ہے جس نے ان کی ذات کو بھی قیمتی بنایا، ان کے اعمال کو بھی قیمتی بنا دیا ہے۔ تو ہم لوگ بھی اس کی فکر میں رہیں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، بالخصوص یہاں جو اعتکاف پہ حضرات ہیں، وہ اس بات کا بار بار استحضار کرتے رہیں کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، یہاں جو لگے ہوئے ہیں اس کے لگنے کا کیا منشا ہے، اس کی بار بار استحضار رہے۔ اگر نیت گڑبڑ ہو رہی تو پھر درست کر لیں، پھر صحیح کر لیں۔ اس لیے میں نے کہا کام کرنے سے پہلے بھی نیت، درمیان میں بھی ٹٹولتا رہے اور بعد میں بھی ٹٹولا رہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ لکھا بھی ہے، ایک شخص ہے رات میں جاگا ہے وہ، لیکن دن میں جب ساتھیوں میں بیٹھتا ہے تو آنکھ بند کرتا ہے، کھولتا ہے اور وہ انگڑائی لے رہا ہے۔ ظاہر اب یہ سب کرے گا تو کوئی پوچھے گا کہ حضرت کیا بات ہے، آج آپ انگڑائی بہت لے رہے ہیں، سست نظر آ رہے ہیں۔ تب اب وہ کہیں گے کہ فرمایا کہ یہ بھی جو ہے یہ ریا میں داخل ہے، کیا ایسی حیت اختیار کر لی اس نے کہ خواہ مخواہ کے لیے لوگ اس سے پوچھنے لگ جائیں تم کس وجہ سے یہ۔ اس لیے بالکل کوئی چرچا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کر دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں۔
اگر کسی مرحلے میں بھی وہ ہو جائے اخلاص کے خلاف معاملہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم بہت باغیرت ہیں، ذرا سی آمیزش ہوگی ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیں گے اس کو نہیں قبول کریں گے ہم۔ دوستوں کو سمجھایا کرتے ہیں کہ دیکھیے دودھ میں ذرا سا نیمبو کا ایک قطرہ ڈال دیں، دہی ذرا سا ڈال دیں آپ، وہ اتنا غیور ہے کہ اپنا وجود ختم کر دیتا۔ ظاہر ہے اللہ تو اس کی غیرت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہمیں۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگ فکر کریں، جو بھی اعمال ہمارے ہو رہے ہیں وہ اعمال اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور دیکھیے عمل جتنا جاندار ہے اتنا قیمتی ہے۔ شکر اور نمک اس کی قیمت کاہے کی دے رہے ہیں ہم؟ شکل صورت پہ تھوڑی نہ دے رہے ہیں، نہ رنگ بد دیتے ہیں، اس کی مٹھاس پر دیتے ہیں۔ شکر میں جس دن مٹھاس ختم ہو جائے گی اسے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ نمک کی جس دن نمکینی ختم بیکار ہو گیا کوئی نہیں لے گا، نہ شکل نہ صورت نہ اس کا وزن، اندر کا جو اس کا وہ ہے ذائقہ، اصل اس کی قیمت ہے۔ پھل فروٹ کی قیمت رنگ پر نہیں ہے، نہ اس کی شکل صورت پر ہے، بلکہ وہ اندر جو ذائقہ اس کے اوپر ہے۔ وہ پھیکا ہوگا، کوئی مٹھائی پھیکی ہو کون خریدے گا اس کو 150 250 دے کر کے؟ اس لیے کہ اس کا تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ تو دنیا کے اعتبار سے جب ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک جو دلوں کے حال کو، اس کی حرکتوں کو، خیالات تک کو جاننے والا ہے، اس کے کال کوئی عمل کرے اور گڑبڑ سڑبڑ ہو جائے تو ختم ہو جائے گی۔ بس ایک واقعہ سنا کے وہ تھوڑا سا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی اہم چیز ہے کہ بعض وقت ہم لوگ اس پر توجہ نہیں کر پاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے ساتھیوں میں ذکر ہو جاتا ہے کہ آج آدھی رات جاگے ہیں، آج اتنی تلاوت ہو گئی، اتنے نوافل پڑھ لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ کوشش اس کی ہو کہ اس کا چرچا ہی نہ ہونے پائے، ذکر ہی نہ ہونے پائے بالکل اس کا۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب سعد اور اللہ برکتہ نے واقعہ سنایا تھا۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں ایک بار دیر ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، نماز ہو چکی تھی، وضو مسجد ہی میں کرنا تھا، وضو کیا انہوں نے، تو افسوس بہت ہو رہا تھا کہ جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ۔ جب افسوس زیادہ ہوا تو انہوں نے جائزہ لیا، یہ افسوس ہو کیوں رہا ہمیں؟ یہ وہی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے اب چھوٹ گئی، اس لیے کہ اس ہمارا اختیار تو تھا نہیں۔ اختیاراً چھوڑے تو پکڑ کی بات ہے، غیر اختیاری طور پر کبھی سو گئے، کچھ ہو گیا، اس کا تو مواخذہ نہیں ہوتا۔ یہ غم کیوں ہو رہا ہمیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غم اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بزرگ ہو کر کے اور جماعت چھوٹ گئی۔ یہ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ ہوتے تو خوش ہوتے کہ دینداری بڑی بزرگی ہمارے اندر کی، جماعت چھوٹی، اس کا ہم پر صدمہ ہو رہا۔ انہیں فکر ہوئی کہ اتنا غم کاہے کو ہو رہا میرے اوپر یہ؟ تب انہوں نے غور کیا، کہا کہ صرف غم اس لیے ہے کہ جو میرے معتقدین ہیں وہ کیا کہیں گے۔ بس انہوں نے پھر اپنی 40 سال کی نمازوں کو دہرایا ہے انہوں نے۔ لیکن یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، کوئی نقل وقل نہ کرے، سمجھ لو یہ بتا دے رہے ابھی یہیں، اور ٹیپ کر رہا وہ اس کو جملے نقل کر لیے۔ یہ بڑوں کی بات نہیں نقل کرنا، لیکن ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی اپنے کنٹرول لفظ کو دیکھتا رہتا ہے کہ ہو کیا رہا معاملہ۔ یہ ہم اور آپ تو اندھادھند چلے جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی بقول حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امت کی بیماری بد نیتی کی نہیں ہے، بے نیتی کی ہے۔ وہ ہم چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی نیت ہے، نہ کوئی ارادہ ہے، بس فلاں کر، ایسے نہیں وہ بھیڑ گئی اس میں کھیت میں سب گھسی چلی جا رہی اس کے اندر۔ یہ نہیں، مومن بیدار مغز رہے۔ حضرت والا اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت والا کو دیکھا کہ اس معاملے میں کوئی کام یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی شروع کر دیا، فوراً ایک لمحے کو رکنا، بیدار مغزی کی بات، رکنے کے بعد اب کرے نہ کرے اس کو پھر قدم آگے بڑھانا۔ یہ بزرگوں کا اللہ پاک ان کو خاص چیز عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت مولانا کے 40 کے آس پاس حضرت کی عمر ہوئی تھی، انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ جب سے مجھے شعور ہوا ہے اور اب تک کوئی کام بغیر نیت کے میں نے یہ کہہ دینا ویسے تو بہت ہے، لیکن کر کے تو دیکھے آدمی۔ اس لیے دوستو ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ ایک دن میں نے ایک بات عرض کی، اس کو دہرا رہے، وقت ہو چکا ہے تو بہت کم ہے اس وقت میں۔ بہت ایک دیکھیے
نمازیں وغیرہ عبادات ہیں، ان کی نیت تو کرنا ہے، کہیں اس میں آپ اس کو شامل کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گا سارا مسئلہ۔ یہ عام کاموں کے تعلق سے ہے۔ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد اللہ پاک سے معاہدہ کر لے کہ اللہ جو بھی کریں گے کام، آپ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک دوسرا، دن بھر میں جو بھی کام ہو رہے ہیں اس میں نیت بدلے نہ۔ بدلنے کا مطلب نہ ریاکاری ہو، نہ نام نمود ہو، تو انشاءاللہ وہ نیت شام تک چلتی رہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ صبح میں نیت کر لے کہ اللہ آج سارا کام آپ کے لیے کریں گے، لیکن اس میں گناہ مت شامل کر لینے کہ آپ سوچے مولانا تو اچھا بتا دیا، کبھی چلنے شروع کر دیا، یہ ڈنڈے ڈبر بجیں گے کہ گناہ بھی کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ نیت کر لے کہ آج اللہ کے لیے سارا کام کریں گے، اللہ آپ کے لیے ہم، اور شام تک جو کام اس کے جائز صحیح کرنے والے ہیں کوئی نیت تبدیل نہ ہو۔ فقہا فرماتے ہیں نا، شروع عبادت میں نیت کر لے وہ اخیر تک چلتی رہے گی۔ جیسے 20 رکعت تراویح کی نیت کر لی اس نے، تو اب یہ تھوڑی نا کہ ہر 2 رکعت نیت کرے گا، وہ اخیر تک اس کی چلتی رہے گی، ایسی یہاں بھی اخیر تک چلے گی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ درمیان میں ریاکاری، کمائی کی نیت اس کے خلاف نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ ہم کمزوروں کی رعایت ہو جائے گی اور وہ سب ہمارے اخلاص میں چلا جائے گا اس کے اندر۔ لیکن اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ استعداد رہے ہر وقت کام میں، یہ اعلیٰ درجے کی بات۔ یہ ہم جیسے کاہلوں کے لیے بزرگوں نے بتا دیا کہ کم سے کم اتنا ہی کر لو، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو اعمال ہمارے کھاتے میں آ جائیں، ورنہ تو ہم سوچیں 24 گھنٹے میں کتنے کام ہمارے سب ایسے ہی چلے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس وقت عرض کی بات خلاصے کے طور پر، کام یا دام کے لیے یا نام کے لیے یا رضائے رب انعام کے لیے۔ رضائے رب انعام یہ عبدیت کا تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کے بھی تقاضا ہے۔ کسی غیر کے لیے اگر کام کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جن کے ساتھ تم نے کیا ہے ان سے لے لو جا کر کے، ہم سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے بتایا اخلاص جتنا کم ہوگا شرک کے قریب پہنچ جائیں گے، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا توحید کے قریب آ جائیں گے۔ بس لہذا نیت جو ہے یہ اخلاص کا معاملہ ہے، بیچ بیچ کا، یا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ میرے مربی سرپرست حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دعوت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی کام کر لو، کوئی عبادت، طاعت، نیکی، تو بس فوراً یہ کہہ دو یا اللہ محروم نہ کیجیے، یا اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ یہ جملہ ایک دن میں تشریح کی تھی، جملہ بہت جامع ہے، محروم نہ کیجیے گا۔ محروم نہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ یا اللہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، محروم کرنے میں یہ بھی آ گیا توفیق آئندہ بند نہ کر دی، محروم کرنے میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ اپنی جو کچھ کیا ہے اس کو آپ قبول، سب اس کے اندر داخل ہے۔ لہذا کوئی کام کر لے فوراً کہہ دی یا اللہ محروم نہ کیجیے گا، دروازہ کھلا رہے تاکہ آئندہ توفیق ہوتی رہے۔